السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہے تو ملک بھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ کنٹینر مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں اور لاٹھیوں کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے اور یقیناً آنسو گیس کے سٹاکس بھی بنائے جا رہے ہوں گے. ساری تیاری ہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 1,500-2,000 بار یہ بات تو کی ہوگی کہ ہم کسی بھی حالت میں یہ اس مارچ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اگر ہمیں پچھلی اس طرح کی جو اٹیمپٹ یاد ہے جو پچھلی دفعہ خان صاحب نے مارچ کیا تھا, اسلام آباد پہنچے تھے, بھرپور ٹیئر گیس شیلنگ, بھرپور لاٹھی چارج, ہر قسم کے طریقے استعمال کیے گئے تھے اس مارچ کو روکنے کے لیے. اس بار کیا ہوگا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے نا کہ جمعے کو مارچ شروع ہوگی, کافی کنفیوژن تھی کیونکہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ جمعے کو مارچ کا اعلان ہوگا. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت کو آف بیلنس رکھنے کی کوشش ہے یا کیا ہے؟ قدرے غیر متوقع اعلان تھا. آج کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان ایسی بات کریں گے. تو میرا خیال ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ توقع نہیں تھی کیونکہ آج پہلے وہ پشاور میں تھے, وہاں انہوں نے وکلاء سے خطاب کیا, پھر لاہور گئے اور وہاں پہ انہوں نے اچانک یہ اعلان کیا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹائمنگ, ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ اب کیوں کیا, جمعے کو کرنا تھا. اگر نہیں ہوتا تو ہم یہ بھی سوال کیے ہوتے کہ کیوں کیا ہے. ویسے آپ اگر دیکھیں تو ہمارے میڈیا میں پچھلے 10 دن سے یہی سوال چل رہا ہے کہ جی کب اعلان کریں گے, اگر ہوگا تو کیا ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اب ہو گیا اعلان, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کی اس وقت ایک مخصوص فضا بنی ہوئی ہے. بالکل. ارشد شریف کے واقعے کے بعد جو ہم نے ویسے ایک پولرائزیشن چل رہی ہے لیکن جذبات بھڑکے ہوئے ہیں. اور اب تک جو اطلاعات ہیں ان کا جست خاکی کینیا سے کل شاید پہنچ جائے گا, کل یا پرسوں جنازہ بھی ہوگا. تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ایموشن پہ ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں بہت کامیابی سے, اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ اس کو بھی کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے. غم و غصہ ہے, الزام تراشی بھی بہت ہو رہی ہے. دوسرا جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس میں انہوں نے اپنے روایتی وثوق سے یہ بات کی کہ جو بیک ڈور چینلز چل رہے تھے وہ تقریباً ناکام ہو گئے. جی. تو اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ پورا یقین ہے کہ یہ انتخابات نہیں کرائیں گے کیونکہ لیٹس فیس اٹ, یہ لانگ مارچ کس لیے ہے کہ وہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں. آپ اتنا پریشر ڈالو کہ انتخابات ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی بیک چینل چل رہے تھے یا تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے, مؤثر ثابت نہیں ہوئے. عمران خان جو ہے کنونس ہو گئے کہ جی کچھ نہیں ہونا, یا تو خان صاحب کنونس ہو گئے کہ یہ ساری ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں, مطلب باتوں میں بندے کو پھنساتے رہو, جی بس میں ابھی امی سے اجازت لینی ہے, ہاں, اور پھر ایونچولی کہیں کہ نہیں جی یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ رشتہ نہیں. میں تو بہت خوش ہوں. آپ خوش ہیں؟ کیوں؟ میں اس لیے خوش ہوں کہ وہ جو 1 مہینے بلکہ 1 مہینے سے زیادہ سے چل رہا تھا شیر آیا تو شیر آ ہی گیا, بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اچھا, اور میں اتنا خوش ہوں کہ میرا حال اس سردار جی والا ہے جسے روزانہ خواب میں آتا تھا کہ ان کی جو ٹانگ ہے وہ 12 سنگے کے سینگوں میں پھنس گئی ہے. صحیح ہے. اور وہ ہڑبڑا کے اڑ جاتے تھے, ان کی نیند ڈسٹرب تھی. تو ایک دن تنگ آ کے 10ویں 12ویں دن وہ خود جنگل گئے اور اپنی ٹانگ 12 سنگے کے سینگوں میں پھنسا دی کہ ایک باری لت ٹوٹ گئی پر سکون آ گیا, ہن خواب نہیں آن گے. تو مجھے اب یہ لانگ مارچ کے سن لیں, اب مجھے لانگ مارچ کے خواب نہیں آئیں گے, میں سکون سے ہوں گے. اب جو میں کو خان صاحب نے اعلان کر دیا 12 سنگا کون ہے اور سردار جی کون ہے, یہ جو چھوٹے لیول کا سوال ہے جو میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں فٹ نہیں ہو رہا, لہٰذا سنیے. اچھا, تو 1 مہینے سے میں تاریخ دینے والا ہوں میں یہ, اور اس کی بنیاد پہ خان صاحب نے بہت کامیاب جلسے بھی کیے. اب آ گیا ہے کسے کہتے ہیں, آور آف ٹروتھ کہتے ہیں کہ مومنٹ آف ٹروتھ, کہ جی فرائیڈے کو یہ ہے. تو حکومت کو بھی اچھا وقت مل گیا 3-4 دن کہ وہ انتظام کر لے, اور خان صاحب کی بھی تیاریاں ظاہر ہے مکمل ہوں گی جو جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک بات کلیئر کی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے ہمارا, یہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اکواڑ پچاڑ اور وہ محاذ آرائی اس طرح سے نہیں ہے کہ جی تصادم کا لیے مسئلہ نہیں, ہم تو
الیکشن کی ڈیمانڈ کے لیے جا رہے ہیں اور حقیقی آزادی جو ان کا نعرہ ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا کہ جو بھی اسلام آباد میں ہوگا وہ عدالت کی اجازت کے مطابق ہوگا. صحیح. وچ از اے ہیلتھی گڈ تھنگ. بالکل اچھی. تو مجھے اس میں یہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلا جو لانگ مارچ ہوا تھا غالباً مئی میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ عمران خان کا جولائی میں ہوا تھا. 25 جولائی تھا نا, ایسے کچھ تھا. ہاں وہ جس میں بہت ٹیئر گیسنگ ہوئی تھی. 25 مئی. تو وہ خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے وہ لیڈ کرتے ہوئے, اچھا اس میں ایک تاثر یہ تھا کہ جیسے وہ یلغار کرنے آ رہے ہیں کہ پہلے ان کے ہراول دستے پہنچے اور اس کے بعد پھر وہ واک اینڈ پہ, پھر اچانک سے عدالت کا فیصلہ آیا, وہ جو آگ لگی تھی, ٹھیک ہے, طاقت کا استعمال ہوا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کچھ ہے, اس لیے کہ اگر لمبا شو چلانا ہے, یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ, اگر لمبا شو چلانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ گڈی گفتگو کر کے ہی آپ وہاں تک جائیں گے. لیکن مجھے پھر یاد پڑتا ہے کہ 2014 میں جب انہوں نے 14 اگست کو لانگ مارچ شروع کیا تھا تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ریڈ زون میں داخل نہیں ہوگا. اچھا ایک اور کوئی انسیڈنس جو ہو رہا ہے جس پہ کہ آپ چاہیں تو آپ لوگ بات کیجئے اگر ہو سکے, کہ وہ جو 2014 کا لانگ مارچ تھا, مجھے یاد پڑتا ہے 8 ستمبر کو شی جن پنگ کا دورہ ہونا تھا. یس, اور وہ منسوخ ہو گیا. اچھا عین اتفاق, اچھا خاقان عباسی نے آج اس کی جانب توجہ دلائی کہ واٹ اے کوانسیڈنس کہ ایک ایسے وقت جب کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں تو یہ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے. اب اس سے میں یہ کوانسیڈنس ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے, ہاں یہ نہیں. اچھا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے بھی ریز کیا ہے نا کہ بالکل کہ بھی ہم نے مطلب ریڈ زون میں نہیں داخل ہونا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ایکسکیوز می یہی وجہ ہے کہ بہانہ نہ ملے حکومت کو, رائٹ. بیکاز دیکھیں پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, اچھا رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, حکومت کا پورا موقف یہی تھا کہ جی دیکھیں گے تو تخریب کاری کرنے آ رہے ہیں, یہ دیکھیں درخت ورخت جلے ہیں, ہمیں تو کرنا پڑا. پھر اب کس نے جلائے ہیں, کیوں جلائے تھے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, ٹیئر گیس کو ہٹانے کے لیے یا جیسے بھی ہوا تھا, اور یہ تو ہوتا ہے. اب اگر یہ واقعی ہی, اور بالکل آپ نے کہا نا کہ پہلے تو ایک ایسا رہا تھا نا کہ ملٹری آپریشن آ رہا ہے نا, بھائی بندے یلغار ہو رہے ہیں, یہ وہ یلغار ہو رہا ہے. اس دفعہ اگر یہ سٹارٹ کر رہے ہیں لبرٹی سے, ٹھیک ہے, اور پہنچیں گے اسلام آباد, اور اگر یہ پیسفلی ریڈ زون سے باہر آ کے کہیں بیٹھ جائے اور پھر حکومت کوئی تشدد کرے, اچھا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے, مورل وکٹری تو ان کی ہے, اور ہم بھی یہاں بیٹھ کر, سوری آخری بات, یہی کہیں گے کہ یار خدا کا خوف کرو, اب کیا بندہ مطلب مظاہرے نہیں کر سکتا. اچھا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے, مولانا فضل الرحمان بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں یہ اسلام آباد میں 2 دفعہ, کہ پرانے زمانے میں جو شہر تھا اس میں فوجیں داخل نہیں ہوتی تھی, وہ چاروں طرف سے گھیر کے محاصرہ 4-5 مہینے چلتا تھا, اس کے بعد نیگوسیشنز ہوتی تھی, پھر یا تو پھاٹک کھلتا تھا یا پھاٹک ٹوٹتا تھا. تو اور یہ اسٹریٹجی کامیاب بھی ہوا کرتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے صبر, دیکھیں یہ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے سسٹینیبلٹی, اس لیے کہ یہ کوئی مفتے کا کھیل نہیں. 2014 میں صرف مارچ نہیں ہے, دھرنا بھی ہوگا, لیکن یہ کتنا بھی کہہ لیں کہ پرامن ہے. ہم جانتے ہیں اپنے ماضی کے تجربات سے کہ جب 10, 15, 20 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں, اینی تھنگ کین ہیپن, اور اس لیے یہ ایک کرٹیکل, ایک نازک مرحلہ ہوگا کہ نومبر کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ رہی ہے اس سے پہلے آپ اپنا ایکشن شروع کریں, اینڈ دین یو سی کہ یہ کہاں پہ, اور فریقین میں سے اگر ایک بھی جذباتی ہوا تو کھیل بگڑ جائے. یہ تو ہے, اور پھر اسی کو بہانہ بنا کے باقی کارروائی ہوگی. دیکھیں پاکستان میں آپ کبھی بور نہیں ہو سکتے, یہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں. اور دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نا, تو ابھی مومنٹ آف ٹروتھ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. یار جبھی بھی لوگ سوچتے ہیں نا کہ سر اب تو یہ ان کا لاسٹ اوور تھا, یہ نئی اننگ شروع کرتے تھے. اچھا سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرائیڈے کی, مجھے حیرت ہے یار, سرپرائز ایلیمنٹ تو ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہی کہہ رہا ہوں. یہ تو بہرحال اگلے 2-4 دن ہم اس پہ نظر رکھیں گے, جیسے جیسے چیزیں, اور شاید اس سے 2-4 دن آپ کی سوچ ہے, 2-3 ہفتے. لیکن فی الحال میرا خیال ہے اس موضوع پہ اتنا ہی. وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے بارے میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے آج بتایا کہ یہ کمیشن ہائی کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں قائم کیا جائے گا, اور اس میں سول سوسائٹی اور میڈیا کے لوگ بھی شامل ہوں گے. اس کے بعد آج دوپہر گئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ انہیں معلوم ہے
کہ ارشد شریف کو دھمکیاں مل رہی تھیں. پشاور میں وہ وکلاء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کچھ بھی کہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہے. اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں, اس کو پتا تھا, اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی. میں نے اس کو بتایا یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے, یہ جو مرضی لوگ کہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے, اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں, جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں, یہ آج آپ سب کے لیے ہے. عمران خان کا یہ واضح بیان, جس کے بعد فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک نیوز چینل سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کینیا میں ارشد شریف کے قتل کے بعد اداروں پر جو الزام تراشی ہو رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے. ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ ہائیسٹ لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے, تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, دوز اسپیکولیشنز کین بی پٹ ٹو ریسٹ. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن اور تھورو تحقیق بہت ضروری ہے, تاکہ ان سب کو یہ جواب مل سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تحقیقات صرف انہی سرکمسٹانسز کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوا, بلکہ ان سرکمسٹانسز کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا, کس نے ان کو مجبور کیا یہاں سے جانے پہ, وہ کیسے گئے, اس دوران کہاں پہ رہے, اور what were the circumstances leading to this incident. یہ سارا کچھ کیسے ہوا, بیکاز ان تمام سٹیجز پہ انفارچونیٹلی بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے. سو دس اسپیکولیشن ہیز ٹو کم ٹو ریسٹ اینڈ وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹو این اینڈ. اور اس کے اوپر اسی وجہ سے ہم نے یہ حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کی, اور ہم نے ساتھ یہ بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جن بغیر کسی ایویڈنس کے من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں, ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے. تو فوج کے ترجمان کی مناسب بات کہ جب تک ثبوت نہ ہو, جب تک تحقیقات نہ ہو, آپ الزام تراشی نہیں کر سکتے. مناسب بات ہے, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی دیکھیں, اب ٹائمنگ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف سے تھا. میں نہیں خیال کہ صرف وہاں کا ہے, کیونکہ انہوں نے تو چلو ایک بات کی ہے کہ جی ایک پورا پلان بن رہا تھا اور انہوں نے وارن بھی کیا تھا ارشد شریف کو. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں اس وقت, ٹھیک ہے, سب نے طے کر لیا, اور اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ ہو, واقعہ ہو, 2 منٹ کے اندر پورا مقدمہ ختم ہو گیا ہوتا ہے آن سوشل میڈیا. اور ابھی دیکھیں, بالکل بیرسٹر صاحب جن سے ہمیں کل بات کی تھی, ارشد شریف کے جو وکیل ہیں, اور میرے خیال ہے ارشد شریف کی فیملی کی اہلیہ, والدہ, ہم سب چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو, ہم سب چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو کینین پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا یار, اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں, دیکھیں بات تو انہوں نے جنرل صاحب نے مناسب کی ہے, لیکن ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ایک پیرلل اوپینین بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ نے ابھی رجحان پہ بات کی ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ انوالو ہے یا وہ انوالو ہے. اب تک جتنے بھی جرنلسٹوں کے مرڈر ہوئے ہیں, اگر ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں اور پاکستان کی حد تک بھی دیکھیں, تو ورلڈ وائڈ ریشو یہ ہے کہ 90% مرڈر سالو نہیں ہوئے جی, اور پاکستان میں جتنے مرڈرز ہوئے ہیں خصوصاً 92 سے لے کے آج تک, یہ 70 سے زائد میڈیا ورکرز اور جرنلسٹ ہیں. ان میں سے 1 یا 2 کہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے یا انہیں سزائیں ہوئیں, مگر سزا پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو جہاں یہ صورتحال ہو بالکل, اور تو مجھے اعتماد نہیں رہتا اور میں ہر ایک پہ پھر شک کرتا ہوں, وچ از نیچرل. بالکل. اچھا, اور ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں اب یہ جو قتل ہوا ہے, اور یہ قتل ہے, یہ انکاؤنٹر نہیں ہے, یہ قتل ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہوا. اچھا ہوا بھی کہاں؟
کینیا میں. کینیا کی آج ہی میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا جس کا بہت آنے جانا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ سر اگر آپ نے کبھی جانا ہے نا آپ نیروبی تک ہی رہیں, ہاں اس سے باہر نہ نکلیں, کیونکہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہماری پلس خراب ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا چلتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. وہاں جو تحقیقات ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا. ہمیں اپنی تحقیقات پر تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, یہ ہم مانتے ہیں. کلیئر ہو بھی کیسے یار, کیا خدا. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا جب انہوں نے کہا فوج کے ترجمان نے کہ جی ہائیسٹ لیول کی ہونی چاہیے, وچ مینس واٹ, کہ ہمارے فار ایگزامپل جو ٹاپ انٹیلیجنس آفیسرز ہیں وہ جائیں گے کینیا, وہاں پہ جا کے خود دیکھیں گے, خود تسلی کریں گے کہ وہاں پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیونکہ سوری شاہ صاحب, ہمارے اگر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آفیسرز گئے تو جو لوگ ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی طرف جس کی طرف ڈی جی ISPR کا اشارہ تھا, آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا کہیں گے؟ مان لیں گے نہیں, وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ یہ تو گئے ہی کور اپ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. یہی تو ایشو ہے. ٹرسٹ اتنا گہرا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لوگوں کے ذہن سے سوالات ختم نہیں ہوں گے. میں تو اس دفعہ کافی حیران ہوا کہ ہمارے ویسے جو روایتی ایکٹیوسٹ ہیں جو فوراً جمپ کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ لائرز اور ایون جرنلسٹ جو ویسے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ذرا سا جو ہے نا احتیاط سے چلیں, اس دفعہ میں نے دیکھا بہت زیادہ خلیج نظر آئی اور بہت زیادہ جذبات ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ہی صف میں قتل کے ساتھ صورتحال نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے نا. اچھا, اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. یہ آج یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود ایاز. پتہ ہے کیسے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فرض کرو کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی ہے یا کسی ایکٹیوسٹ کی یا کسی جن کو ریزسٹنس یا ڈسیڈنٹ جرنلسٹ یا جو بھی ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, تو یہ جو آپ کے یوزول سسپیکٹس جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ تو کہتے تھے کہ جی یہ تو ریاست نے کیا, ریاست نے کیا, چاہے وہ ٹورنٹو میں کوئی بندہ مرا ہو, چاہے وہ سویڈن میں بندہ مرا ہو, ریاست نے کیا. ٹھیک ہے, آج جو لوگ زیادہ تر الزام تراشی کر رہے ہیں, میرا اشارہ ہے فار ایگزامپل ٹورڈز مے بی PTI لیڈنگ یا اس طرح, مطلب اور آفیشیلی نہیں لیکن PTI لیڈنگ, یہ وہ ہوتے تھے جو ان کو کہتے تھے کہ تم غداروں والی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ فینومینون ڈیولپ ہوا ہے نا. ریاستی یا ریاستی اداروں میں صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے مسٹیریس مرڈرز ہوتے ہیں یا مسٹیریس کڈنیپنگز ہوتی ہیں, اگر مجھے ریاست سیریسلی ان کو سالو کرنے میں دلچسپی لیتی دکھائی دے تو میں اسے شک کا فائدہ دینے کو تیار ہوں. لیکن جو جنرل رویہ ہے ریاستی یا ریاستی اداروں کا, وہ ہر خبر پہ ایک لا تعلقی والا ہے. سر لا تعلقی تو بہت دور کی بات ہے سر. آپ کو یاد, میں کبھی نہیں بھول سکتا جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا, اور راتوں رات وہی نا لا تعلقی تو ایک الگ چیز ہے نا. لوگ جب کہتے ہیں کچھ بھی تو اس کیس میں بھی دیکھیں نا, جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اب وہ تو ہم سب جانتے ہیں نا, ان کے اوپر FIRs تھیں, ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں, اور ان کا جو پورا ایک شبہ تھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں, کیونکہ وہ کافی عرصے سے PTI کے ساتھ الائنڈ تھے. تو یہ سب تو چیزیں واضح ہیں نا, ہمارے سامنے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ از سو ہیوج کہ میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی لائف ٹائم میں دیکھیں گے ہوتے ہوئے. میں بس ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی کینین کچھ میڈیا رپورٹس بھی دیکھ رہے تھے, تو ایک کنفیوژن تھی کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ارشد شریف کے جو بھائی تھے وہ تو مئی 2011 میں شہید ہوئے. تو ڈرائیور کون تھا؟ کینین میڈیا پہلا کہہ رہا تھا کہ یہ ارشد شریف کا بھائی ہے. ڈرائیور ارشد شریف کا بھائی نہیں تھا. ان کا نام ہے خرم احمد, جو ارشد شریف کے میزبان وقار احمد کے بھائی ہیں. اچھا, یہ جو فارم کی بات کی جا رہی ہے نا, یہ صرف فارم نہیں ہے, یہ ہوٹل بھی ہے اور شوٹنگ رینج بھی ہے. اٹس کالڈ دا ایمو ڈمپ. اور مجھے اب بہت زیادہ یہ فشی لگ رہا ہے, اب کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن ان دونوں کو کوئی بھی تفتیش ہو ان دونوں کو شامل کرنا لازمی ہے, بیکاز یہ ایک ناقابل سمجھ بات ہے. اور کینین میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں, آپ نے دن بھر دیکھے ہوں گے یقیناً, کہ ساری فائرنگ پیسنجر سائٹ پر, یہ گاڑی وہاں سے آتی جاتی رہتی تھی, ان کے فارم تھا وہاں پہ, ان کی بزنس تھی وہاں پہ نا. یہ جو سائٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ وہی یہی بات تھی. اور پولیس سے بھی ظاہر ہے کہ اچھا, اور نہیں, اور واقفیت. تو دوسری بات کہ اگر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایک بچے کے اغوا کا کیس تھا, اس کو ہم فالو کر رہے تھے, تو کیا اگر بچہ گاڑی میں ہے تو آپ اس پہ فائرنگ کریں گے؟ ان دونوں اشخاص سے ساری معلومات ملیں گی none of it makes sense کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور واقعہ کیا ہوا. none of it makes sense. ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, کس نے ٹارگٹ کیا ہے, سوال یہ ہے.
پچھلے چند دنوں میں جو ملک میں حالات رہے ہیں سیاسی حالات، اس کی وجہ سے ایک بڑی دردناک خبر کراچی کی کچھ دب سی گئی جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. ہمارے توجہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیلاب سے بھی ہٹتی جا رہی ہے اور اس سے جو لوگ تباہ ہوئے دربدر ہوئے ان پہ کیا گزر رہی ہے. یہ بات ہے اتوار کی کہ شکارپور کے علاقے کی ایک بیوہ خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ وہاں سے نقل مکانی کر کے کراچی آنے پہ مجبور ہوئیں، اور اتوار کے دن ان کی ایک بچی جو خیرات مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اسے کچھ افراد گاڑی میں لے کر نکل گئے. بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ریپ کا نشانہ بنایا اور چند گھنٹے بعد آ کر اسے چھوڑ گئے. یہ کیس ظاہر ہے کہ میڈیکو لیگل کیس تھا، پولیس نے بھی اس کو دیکھا، کیس رجسٹر ہوا، لیکن جس نے بھی یہ خبر پڑھی مجھ سمیت آج صبح کے اخبار میں، تو آپ ذرا دیر کے لیے آپ رک جاتے ہیں کہ یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. اچھا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. پچھلے مہینے سانگڑ میں اسی طرح کی ایک مصیبت زدہ خاندان تھا، اس میں ایک بچی کو دو لوگ جو ہیں امدادی سامان کا جھانسا دے کے اغوا کر کے لے گئے تھے اور اسے پھر ڈرگ کیا اور پھر ریپ کر کے چھوڑ دیا. اسی طرح اتنے آفت والے ماحول میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے جس کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم نے زلزلے میں بھی یہ دیکھا تھا، بلکہ اوجڑی کیمپ کی بلاسٹ میں بھی نا لڑکیاں اغوا ہوئی. تو یہ تو جہاں یہ واردات ہوئی ہے یہ ایک ساحل سمندر میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آس پاس کا علاقہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس کافی اس میں تیزی سے اس نے ایکٹ کیا، کیس رجسٹر کیا ہے، فیملی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس علاقے کے ایس ساؤتھ سید اسد رضا. اسد رضا صاحب بتائیے گا کہ اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ یہ جو ملزمان تھے ان کے آپ کچھ قریب پہنچ سکے ہیں، ان کو پکڑا جا سکا ہے ابھی تک یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور. جی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ دردناک واقعہ بڑا شاکنگ قسم کا انسیڈنٹ ہے. یہ کلفٹن کے علاقے میں جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک پوش ایریا ہے وہاں پر یہ پیش آیا. تو جیسے ہی ہمیں اس کی خبر ملی تو اس کے فوراً بعد ہم نے جو ہے اس کو رابطہ کیا جو میڈیکل لیگل آفیسر ہے اور اس بچی کے جو لواحقین ہیں ان کو ہم نے کانفیڈنس میں لے کے ساری ان سے معلومات لیں اور اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر کی. اور اس کے بعد جو اس کے باقی سبلنگز تھے وہ بھی چونکہ کافی ولنریبل تھے، انسیکیور تھے، تو ان کو بھی ہم نے پھر پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا اور ان کو ہماری جو ایس ایچ او وومن پولیس اسٹیشن ہے اس کو کہا کہ ان کو وہ پرسنلی اس کو ٹیک کیئر کرے ان کو، چونکہ اٹ واز اے ویری شاکنگ فار دا وکٹم ایز ویل ایز فار دا اوور آل سوسائٹی. تو اس کو ہم نے پھر بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی. اچھا تو اس وقت ملزمان کی کوئی خبر؟ ابھی ظاہر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتا سکتے، لیکن کیا امید ہے ان کی شناخت ہو جائے گی یا پیچھے ہیں ان کے؟ جی بالکل، جیسے ہی پولیس کو اس کا علم ہوا تو ہم نے اس کی تفتیش شروع کر دی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں انہوں نے اس کی ایک خاص ٹیم بنا دی اس کے لیے، جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا. اور ہم نے کافی جو ہے جو جائے وقوع ہے وہاں سے امپورٹنٹ کلوز جو ہیں وہ حاصل کیے اور اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس میں 2 لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں جو کہ اس بچی کو ایک پارکنگ لاٹ سے وہ اس کو بہلا پھسلا کے یہی بات کر کے کہ راشد جو ہے وہ اس کو راشد دیا جائے گا، اس کا بہانہ کر کے اس کو وہاں سے وہ اٹھا کے ساتھ اپنے لے گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ المناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. ہم نے اس گاڑی کو جو اس واردات میں استعمال ہوئی اس کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ہم نے کافی اس کے بارے میں ہم نے جو گاڑی تھی اس کی میک جو تھی ہمیں پتہ چل گئی اور اس کو ہم نے پھر اس کے لیے ہیو اینڈ کرائی پورے کراچی کے اندر وہ ہم نے کر دی اور اس سے جو ہے ہمیں بڑے مضبوط اور ٹھوس شواہد ایسے ملے ہیں جن سے جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے بہت ہم قریب پہنچ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلدی جو ہے ہم ان کو کوئی گرفتاری ہوئی ہے ایس پی صاحب؟ جی ہم نے اس کے اندر جو ہے جو سر دست ہم نے 5 لوگ جو تھے جو کہ پارکنگ ایریا میں وہاں پر موجود تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان سے ہمیں بڑے ویلیوبل جو ہے نا وہ ایویڈنسز وہ ملی ہیں
جس سے ہم رائٹ ٹریک کے اوپر ہم یہ فیل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 گھنٹے کے اندر ہمیں جو ہے نا اس کے اندر بریک تھرو مل جائے گا. اچھا SSP صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مختصراً بتائیے گا, یہ جو سیلاب زدگان ہے ظاہر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور کسی کے پاس ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ کن کن علاقوں میں ہیں. حکومت کی نیت یہ تھی کہ جو کیمپ بنائے گئے ہیں اس تک محدود رہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہیں پورے شہر میں. تو ظاہر ہے یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. تو اوور آل جو سیکیورٹی ہے, اس لیے کہ اگر وہ فٹ پاتھوں پہ رہ رہے ہیں تو یہ صرف ایک خاندان کا واقعہ نہیں ہے, کل ہو سکتا ہے آپ کو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملے, پرسوں اور ملے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے پیش نظر ہے یا پولیس کی نفری جو ہے وہ چونکہ کم ہے لہٰذا آپ لوگ اس طرح سے نظر نہیں رکھ سکتے اس غیر معمولی سچویشن میں؟ جی اس میں ایکچولی ایسا ہے کہ ایک تو تھوڑی سی یہ کنفیوژن لوگوں نے اس میں ہے کہ یہ شاید فلڈ افیکٹیز ہیں. بیسیکلی لیٹ می پٹ اٹ رائٹ کہ یہ جو خاتون ہیں اور ان کے 6 فیملی ممبرس تھے, یہ بیسیکلی سیزنل بیگرز ہیں. یہ ہر 2 ماہ کے بعد یہ کراچی میں فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں. جیسا کہ لاسٹ رمضان میں یہی خاتون جن کا نام فاطمہ ہے, یہ جعفری کاسٹ کی ہیں, یہ رمضان کے اندر بھی یہاں پر آئی تھیں. چونکہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ایسا ایریا ہے کہ یہاں پر کافی لوگ چیریٹی جو دیتے ہیں تو وہاں پر ایسے کیمپس لگتے ہیں. تو وہاں پر پہلے بھی آ کے یہ وزٹ کر کے گئی ہیں, اس کے بعد دوبارہ یہ آئی ہیں. اور یہاں پر چونکہ کیمپس تو نہیں ہے کوئی بھی, ساؤتھ ڈسٹرکٹ کوئی کیمپ نہیں ہے, مگر وہاں پر ولنریبل گروپس آف کورس سے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جو پریزیڈنٹ آئی جی صاحب ہیں غلام نبی میمن صاحب, ان کی ہدایت میں ہم نے ایک اینٹی بیگری یونٹ بنایا ہوا ہے. جیسے ہی ہمیں ایسی اطلاع ملتی ہے کہ کوئی ایسا ولنریبل گروپ کا ممبر جیسے چلڈرن, ویمن, جو کہ ایسے جن کو کوئی اسی طرح سے وہ کیا جا سکتا ہے وکٹمائز کیا جا سکتا ہے, تو اس کو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ان کو سوشل سیکیورٹی یا پھر چائلڈ سیکیورٹی آفیسر کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریسکیو کیا جا سکے. دیکھیں کیا دن دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ رشی سناک نان وائٹ بندہ UK کا وزیر اعظم بن گیا ہے. اور ایکچولی یہ صرف ایک تاریخی موقع نہیں ہے, اس سال ایک اور ابھی تاریخ بنی ہے اور وہ ہے کہ یہ اس سال کا تیسرا وزیر اعظم تھا. اچھا بہت کام ہے سناک بھائی کے آگے, کیونکہ بریگزٹ کی تباہ کاریوں سے بھی آپ نے کسی طرح نکلنا ہے, بورس جانسن کی حماقتوں کے ساتھ سے نمٹنا ہے, اور لز ٹرس کی مختلف بیوقوفیوں سے بھی ملک کو بچانا ہے. لیکن رشی پر بات کرنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہم میمز اور جگٹوں میں ماہر ہیں, میں مانتا ہوں پاکستان آئی تھنک گولڈ میڈلسٹ, لیکن انگریزوں کا جو مذاق ہے نا جگت وہ گوری جگت, وہ یار مطلب ایسی چھری ہے, اتنی تیز چھری ہے, پتہ نہیں چلے گا آپ کو آپ گھر جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ یار یہ لہو کہاں سے نکل رہا ہے, مطلب لٹرلی. اوکے اب آپ یہ دیکھیں کہ لز ٹرس بیچاری کے ساتھ کیا حال کیا ہے انہوں نے. جب لز ٹرس آئیں اور پھر آنے کے ساتھ ہی برائی شروع ہو گئی, تو ڈیلی سٹار ایک UK کا ٹیبلوئڈ ہے, اس نے ایک کمپٹیشن شروع کی کہ ایک لز ٹرس کی تصویر لی اور اس کے برابر میں ایک بند گوبھی, یار لیٹس بولے نا, بند گوبھی کیا, ہاں لیٹس, سوری ایکوریسی, میں دیسی بندے کی کوشش. اینی اوکے سلاد کے پتے, یار سلاد کے پتے رکھ دیے یار, ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں آپ لوگ, تھوڑا سا ٹرینڈی بنے نا لیٹس, لیٹس جو کہ ابھی نظر آ رہا ہوگا نا اسکرین, سوری آپ کر لیں. اچھا لیٹس رکھ دیا, آپ کو پتا ہے کہ لیٹس بہت جلدی گل جاتا ہے. لائیو اسٹریم شروع کی یوٹیوب پہ کہ یار کون پہلے جائے گا, لیٹس یا لز ٹرس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لز ٹرس کی تصویر نیچے کر دی اور لیٹس کتنا خوش ہے, بلونڈ وگ بھی پہنائی ہوئی ہے, تھوڑا سا عجیب ہے. اینی وے یہ چھوڑے, رشی سناک پر آتے ہیں. رشی سناک اب ظاہر ہے کہ بھارت میں بہت خوشی ہے کہ یار ساڑا بندہ. اچھا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر, تھوڑا بندہ کس طرح. پاکستان میں 2 روایتیں, ایک تو اس کے آباء و اجداد گجرانوالے کے تھے, اور ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ اس کے آباء و اجداد جو ہے تھرپارکر میں چھاچھروں کے علاقے کے تھے, کہیں راجہ داہر کے ساتھ نہ رشتہ داری بنا, حالانکہ خود جو ہے یہ ایسٹ افریقہ میں ہے. اچھا بیسکلی لیکن ہے یہ گجرانوالا کے. ان کے جو دادا جان تھے رامداس سناک, وہ گجرانوالا میں 1935 میں نکلے, گوروں کا زمانہ تھا تو وہ نیروبی چلے گئے. ایک بار پھر نیروبی کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہاں پر پھر بچے ہوئے. تو رشی کے جو والد صاحب تھے یشیر, وہ کینیا سے نکل کر چلے گئے 1960 کی 60 کی دہائی میں UK, جہاں پر وہ ڈاکٹر بن گئے.
جیسے ان کی پیدائش وہاں کی ہے نا؟ جی ان کی پیدائش وہاں کی ہے اور وہاں پر پھر شادی بھی ہوئی اور پھر رشی سناک جو ہیں وہ پھر آکسفورڈ بھی گئے, اسٹینفورڈ بھی گئے فل اسکالرشپ پہ بائی دا وے, جہاں پر اپنی وائف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ شاید ون آف دا ریچسٹ برٹش پرائم منسٹرز ہسٹری کے ہیں. ملینئر ہیں. پتہ ہے کتنے ملینئر ہیں؟ ملینئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, غریب آدمی ہے, غریب یا ملینئر. تھنک بگ پلیز. کیا بلینئر ہے؟ نہیں 730 ملین پاؤنڈز. 730 ملین پاؤنڈز روپیوں میں میں اس کا کر نہیں سکتا, ویسے بھی میرا حساب بہت کمزور ہے, آپ کو پتہ ہے. اتنا امیر ہے کہ کنگ چارلز جو ہے جن کے مطلب انڈر ہی ہے ٹیکنیکلی, جو بادشاہ صاحب کی نیٹ ورتھ ہے 600 ملین پاؤنڈ, اور وہ بھی 500 ملین ابھی ان کو مطلب کوئین سے ملے ہیں, ادروائز تو مطلب بیچارہ فقیر. یار مجھے انڈیا کی ایک ٹویٹ بہت اچھی لگی. کون سی والی؟ انہوں نے کہا جی رشی سونک جو ہے ایسٹ افریقہ میں اس کے والدین تھے, وہ مائیگریٹ کر کے لنڈن آئے اور وہاں جو ہے پیدا ہوئے 1980 میں رشی سونک. وہ کبھی بھی انڈین سٹیزن نہیں رہے, لیکن ہمیں اتنی خوشی ہے جیسے ساڈا بندہ, جیسے آپ نے کہا سونیا گاندھی 51 سال سے بھارت میں ہے, بھارتی شہری ہے, لیکن آج بھی وہ ودیشی. بس دیکھ لو تو بس یہ یہاں پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے. اور بھی بات کرنے والا تھا وہ میں کہنے والا تھا کہ میں ایک تھوڑا چیپ جوک تھا, ہاں ایک اور کر دو. تھینک یو. کہ جب بیسکلی اتنا نوٹ ہے بندے کے پاس نا کہ جب یہ بادشاہ سے ملے گا نا تو بادشاہ خود مطلب جھک کے کہے گا کہ یار کوئی 2-3 ملین دے دے, بکنگھم ہاؤس کا بجلی کا بل دینا ہے. لیکن دیکھیں امیر آدمی ہے, بری لگی نا کیونکہ آپ دونوں بی بی سی کے پیدائش ہے نا, امیر آدمی ہے, امیروں کے مفادات کا تحفظ کرے گا. یہ کالے گورے براؤن اور اس کا ایشو نہیں ہوگا. کنزرویٹو پارٹی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ یہ وہاں کے اکنامک چیلنج. اچھا 3 بار بریگزٹ کے لیے بھی ووٹ کیا تھا, بریگزٹ کے حق میں بھی ووٹ کیا تھا بھائی. تو اب سنبھالیں. ان دونوں لیکن 42 ایئرز آف ایج ہے یار, مطلب آپ 42 ایئرز آف ایج میں کیا کر رہے تھے اس وقت, مطلب وہی 60-70 کی دہائی میں؟ میں نے بی بی سی جوائن کیا. آپ نے بی بی سی جوائن کیا, بہت پرانی بات لگ رہی ہے, ایج پہ نہ جائے تو مطلب تم چاہ کیا رہے ہو اس وقت, تم بدلہ لینا چاہ رہے ہو؟ فیل بیڈ. اچھا فی الحال اجازت دیجیے. ہاں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.